السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ تو بھائیو، آخر کار وہ خبر آ ہی گئی جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، یعنی ترگت کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ اور اب یہ تقریباً آفیشیل ہو چکا ہے کہ آنے والی قسطوں میں ترگت کو واپس لایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر کورج عثمان کے ساتھ ساتھ دریلیش ارطغرل کو دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت ہی شاندار اور مزیدار خبر ہے۔ اور اب لوگ ایک بار پھر کورج عثمان کی طرف آئیں گے، خاص طور پر دریلیش ارطغرل کے وہ ناظرین جو کورج عثمان سے مایوس ہو گئے تھے یا پھر اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس سے دور ہو گئے تھے، وہ اب ترگت کی وجہ سے اس ڈرامے کو پھر سے دیکھنے لگیں گے، اور اسی وجہ سے ڈرامے کی ریٹنگ بھی بہتر سے بہترین کی طرف ہونے لگے گی، جانے لگے گی۔ ترگت کی واپسی پر پوری تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلے ہیں کہ جب کورج عثمان کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور دریلیش ارطغرل کا اختتام ہو گیا تھا، تو اس وقت بھی محمد بزدار نے ترگت کا کردار ادا کرنے والے چنگیز جوشکون سے ملاقات کی تھی اور انہیں کورج عثمان میں کردار نبھانے کی آفر بھی کی تھی۔ لیکن یا تو کردار ایسا تھا جو ترگت کو پسند نہیں آیا، یا پھر کوئی اور معاملہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تھی اور کردار ادا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مگر اب جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ترگت نے 2-3 ہفتوں سے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر دریلیش ارطغرل کے جو ایکشن کے سین تھے وہ سب مختلف انداز میں اور چھوٹی چھوٹی ریلز کی صورت میں اپلوڈ کیے جا رہے تھے، اور ہمیں کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر پھر گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کورج عثمان کے سیٹ پر ترگت کی آمد ہوئی ہے، اور اب محمد بزدار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ترگت اور اپنی تصویر جاری کر کے یہ بات کہی ہے کہ وقت آ چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والی قسطوں میں ترگت کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اب سوال یہی رہ جاتا ہے کہ پھر ترگت کو واپسی کس حیثیت سے لایا جائے گا۔ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں، اور خاص طور پر جب دریلیش ارطغرل چل رہا تھا تو تب بھی ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ارطغرل غازی کے جو دوست تھے ترگت غازی، ان کی عمر کم و بیش 150 سال رہی تھی، یعنی 150 ایئرز۔ اور اب ظاہر ہے کہ اسی روایت کو درست تسلیم کرتے ہوئے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ترگت کو بڑھاپے کی عمر میں واپس لایا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے لوگوں کی عمر بڑی ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، لہٰذا ان کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے اب ترگت کی واپسی تو ہو گئی، لیکن وہ اس قدر بوڑھا ہرگز نہیں ہوگا کہ میدان میں نہ اتر سکے یا لڑائی بڑھائی نہ کر سکے اور ایکشن میں بھی نظر نہ آ سکے۔ اور اب ہم آپ کو ایک اور لیک ہونے والی خبر بھی دیتے چلتے ہیں کہ ترگت کی کچھ تصویریں لیک ہو کر سامنے آ چکی ہیں، اور ان تصویروں میں ترگت اپنے مخصوص لباس میں نظر آ رہا ہے، یعنی زرہ وغیرہ میں، اور ہتھیار وغیرہ اس نے لگا رکھے ہیں، اور بال اس کے بڑے بڑے ہیں، داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے، یعنی مکمل گیٹ اپ کے ساتھ تصویر سامنے آ چکی ہے، جیسا کہ آپ کو یہ تصویریں اب اپنی اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ ترگت نظر کہاں آئے گا، یعنی ترگت کی جو انٹری ہونے والی ہے 5-6 سال بعد، تو وہ پہلی انٹری کہاں ہونے والی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا ہی سادہ ہے اور بڑا ہی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترگت کی انٹری سوغوت میں ہونے والی ہے۔ اور گزشتہ کل ہی ہمارے پاس یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ سوغوت میں کچھ شوٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، اور اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ سوغوت میں دراصل ترگت کی انٹری ہونے جا رہی ہے، تو یہ اسی کی شوٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی۔ ترگت کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو آنے والی ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی، اور یہ جو تفصیلات ہوں گی یہ بھی لیک ہو کر سامنے آنے والی ہوں گی، یعنی آفیشیل نہیں ہوں گی، اور ان کے درست ہونے کا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ 100 لگا سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہماری خبریں درست ہی ہوتی ہیں۔ ترگت کی واپسی ہو چکی ہے، تو اب بات کر لیتے ہیں آنے والی قسط کے دوسرے ٹریلر کے حوالے سے۔ اس کی تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں، تحریر وغیرہ بھی سامنے آ چکی ہے، تو اب آنے والی قسط کا جو ایک پیٹرن ہے یا جو کہانی ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، تو چلیے اس حوالے سے تفصیل سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے گزشتہ قسط کے اختتامی لمحات میں دیکھا ہی کہ ایک طرف صوفیہ زخمی ہو گئی، دوسری طرف گونجا زخمی ہو گئی، اور تیسری طرف اورہان اپنے بھائی کی تلاش میں نکل چکا تھا، اور چوتھی طرف بالا اور حلیمہ بھی اپنے بیٹے اور بھائی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، جبکہ عثمان غازی بھی متحرک نظر آ رہے تھے۔ تو اب آنے والی قسط میں بہت ہی واضح اور صاف کہانی یہ ہے کہ گونجا خاتون زخمی حالت میں خواتین کو ملے گی، اور پھر خواتین گونجا کو قبیلے روانہ کریں گی، اور اس وقت قبیلے میں 3 لوگ بیمار ہیں، یعنی زخمی ہیں، اور ان میں سے پہلی جو ہے وہ ہے فاطمہ، اور پھر اس کے بعد ہے صوفیہ، اور پھر اس کے بعد گونجا ہے۔ اور ہم آپ کو وہ تصویریں بھی دکھا دیں گے یا بھی آپ کو نظر آ جائیں گی جس میں اوزار وغیرہ یا پھر دوائیاں رکھی ہوئی ہیں جن کے ذریعے گونجا خاتون وغیرہ کا علاج کیا جائے گا، یعنی علاج والے خیمے میں۔
اور یہ علاج قبیلے میں ہی ہوگا، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گونجا خاتون کو زخمی حالت میں قبیلے میں لایا جانے والا ہے۔ دوسری طرف اورہان گونجا سے ملاقات کے بعد اور اپنے بھائی کے بارے میں جاننے کے بعد اور اس کے ٹھکانے کے بارے میں جاننے کے بعد منگولوں کے ہاں جا پہنچے گا اور وہاں لڑائی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا، مگر اورہان اپنے منصوبے میں ناکام رہے گا اور گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اورہان کو گونجا نہ ملے اور وہ سراغ یا آثار کا تعاقب کرتے ہوئے منگولوں کی چھاؤنی تک جا پہنچے، اور چونکہ منگولوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر گونجا فرار ہو گئی ہے تو اب کوئی نہ کوئی یہاں آئے گا، لہٰذا وہ لوگ پوری طرح تیاری میں ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ کوئی آئے اور وہ ان کے جال میں آ کر پھنسے، اور یوں اورہان ان کے جال میں آ کر پھنس جائے گا اور پھر اسے گرفتار بھی کر لیا جائے گا اور اپنے بھائی کے ساتھ ہی قید بھی کر دیا جائے گا۔ جہاں ان دونوں کے درمیان وہ مکالمہ ہوگا جو دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ علاؤالدین کہے گا کہ آپ کو میرے بارے میں پتہ چلا کہ میں خطرے میں ہوں تو آپ دوڑے چلے آئے ہیں، تو آگے سے وہ کہے گا کہ میرے ہی 1000 جانیں بھی ہوتی تو بھی سب تم پر قربان کر دیتا۔ یعنی دونوں بھائیوں میں محبت، الفت اور چاہت جو ہے وہ ایک بار پھر نظر آنے والی ہے، اور وہ تمام شکوے جو گزشتہ قسطوں میں پیدا ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف بالا وغیرہ کو گونجا کے ذریعے جب اصل معلومات حاصل ہوں گی تو وہ لوگ عثمان غازی کے ساتھ ملیں گے، اور پھر عثمان غازی چھاؤنی پر حملہ کریں گے اور اپنے بیٹوں کو چھڑائیں گے اور رہائی دلائیں گے۔ اور اس کی بھی کچھ تصویریں ہمارے پاس لیک ہو کر سامنے آ چکی ہیں، تو یہ تصویریں ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والی قسط کے بارے میں ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ عام طور پر درست ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا چکے تھے کہ آنے والی قسط میں گلاڈیوس بورسا پر قبضہ کر سکتا ہے، اور اس سے بھی گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ لیک ہونے والی تصویریں رکھی تھی جن میں بورسا میں افراتفری اور سب کچھ بکھرا بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ہم نے آپ کو یہ بات یا یہ اندازہ بتایا تھا کہ آنے والی قسط میں بورسا میں کوئی جنگ ہو سکتی ہے، اور اب ہماری یہ بات درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرے ٹریلر میں اس قسم کی چیزیں دکھائی گئی ہیں جس میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ گلاڈیوس نے بورسا کو اکیلے پا کر اور صوفیہ کو وہاں سے غائب پا کر حملہ کر دیا ہے، اور اس نے صوفیہ کا ساتھ دینے والے تمام لوگوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا ہے اور وہاں سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور وہ جو لیک ہو کر تصویریں ہمارے سامنے آئی تھیں اور وہ تصویریں ہم نے آپ کے سامنے بھی پیش کی تھیں، وہ انہی واقعات سے منسلک تھیں یا انہی واقعات کی جھلکیاں تھیں۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ صوفیہ کو ہولوفیرا یا نیلیفر خاتون نے کیوں روک لیا ہے، تو اسے بورسا چھڑانے کے لیے کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ بورسا کے حوالے سے عثمان غازی ایک طویل عرصے سے تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اگر یہاں صوفیہ کو اس طرح بھیج دیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ صوفیہ مر جاتی، اور دوسرا یہ کہ وہاں عثمان غازی کے جو منصوبے خفیہ طور پر چل رہے ہیں ان پر بھی پانی پھر جاتا، لہٰذا اب اسے زبردستی روک تو لیا گیا ہے، اور اب جب عثمان غازی اپنے بیٹوں کو چھڑا کر واپس آئیں گے تو یقیناً اس طرف متوجہ ہوں گے، اور گلاڈیوس کا اقتدام اب بس قریبی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والے قسط میں بورسا کو کس طرح چھڑایا جاتا ہے۔